أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 94 से आयत नंबर 112 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई और इसके साथ ही सूरतुल अंबिया मुकम्मल करने की सआदत भी अल्लाह ताला ने नसीब फरमा दी।
اب انشاءاللہ ترجمہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مکمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو تفسیر ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے مکمل کرنے کی۔ تو پہلی جو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، فمن، بس جو شخص يعمل، عمل کرے، یہ دونوں ملا کے ترجمہ کریں گے، بس جو شخص عمل کرے، جیسے اگر يعمل کا الگ کریں گے وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا یا وہ عمل کرے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا ملا کے ترجمہ ہوگا یہاں پہ فَمَن يَعْمَلْ، بس جو شخص عمل کرے، من الصالحات، نیک اعمال میں سے، اور جو شخص عمل کرے نیک کاموں میں سے، نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ جو شخص عمل کرے گا نیک کاموں میں سے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فلا کفران، تو کوئی ناقدری نہیں ہوگی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں ناقدری ہوگی اس کی کوشش کی، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم لہو، اس کے لیے، کاتبون، لکھنے والے ہیں، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں۔ وحرام، اور حرام ہے، علی قریۃ، اس بستی پر، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا اسے، انہم، یقیناً وہ، لا یرجعون، وہ سب واپس نہیں لوٹیں گے، وہ سب واپس نہیں لوٹیں گے، اور حرام ہے اس بستی پر جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے، حتی، یہاں تک کہ، اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو، جب چھوڑ دیے جائیں یا کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج کو، وہم، اور وہ سب، من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، سب دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھسلتے ہوئے آئیں گے، ایسے دوڑ رہے ہوں گے گویا کہ پھسل رہے ہیں۔ واقترب، اور بالکل قریب آ جائے گا، الوعد الحق، سچا وعدہ، سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک وہ کھلی رہ جائیں گی، ابصار، آنکھیں، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو اچانک اوپر لگی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے تو وہ اوپر ہی اس طرح ہوتی ہے نا، تو کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا، اے ہماری بربادی، ہائے ہماری بدبادی، قد كنا فی غفلت، یقیناً ہم غفلت میں تھے، ان ھذا، اس سے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم سب ظلم کرنے والے تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم سب ظلم کرنے والے تھے، بلکہ ہم سب ظلم کرنے والے تھے، انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، حسب جہنم، ایندھن ہے جہنم کا، انتم لہا واردون، تم اسی میں، واردون، سب داخل ہونے والے ہو، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ایندھن ہو جہنم کا، اور تم اسی میں وارد ہونے والے ہو، لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ، آلہۃً، سچے معبود، ما وردوہا،
تو وہ سب داخل نہ ہوتے اس میں، ما وردوہا تو وہ سب داخل نہ ہوتے اس میں، وکل فیہا اور سب اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور سب اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے، وہم فیہا لا یسمعون اور وہ سب اس میں نہیں سنیں گے، وہم فیہا لا یسمعون اور وہ سب اس میں نہیں سنیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ سبقت کہ پہلے سے طے ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنہ بلائی، بے شک وہ لوگ ہماری طرف سے ان کے لیے پہلے سے ہی بلائی جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، اولئک یہی لوگ عنہا اس سے مبعدون سب دور رکھے گئے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ پہلے ہو چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے بلائی، یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وہ نہیں سنیں گے حسیسها اس کی آہٹ، وہم اور وہ سب ہوں گے فی اس میں مشتہت انفسہم جو چاہیں گے ان کے دل، خالدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ جس چیز میں چاہیں گے ان کے نفس ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہاں پہ۔ لا يحزنهم غمگین نہیں کرے گی انہیں الفزع الاکبر سب سے بڑی گھبراہٹ، وتتلقاهم اور لینے آئیں گے انہیں الملائکۃ فرشتے، ھذا یومکم یہ تمہارا دن ہے، الذی جس کا کنتم توعدون تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا، یہ تمہارا دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا۔ یوم جس دن، نطوی السماء ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب لپیٹنے کی طرح رجسٹر، للکتب لکھے ہوئے اوراق، کما بدأنا جس طرح ہم نے ابتدا کی، اول خلق پہلی پیدائش کی، نعیدہ ہم دوبارہ لٹائیں گے اسے، ہم دوبارہ لٹائیں گے اسے، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، لپیٹ دینے کی طرح، لکھے ہوئے کاغذات کو، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے اور ہم دوبارہ اٹھائیں گے، وعدن علینا یہ وعدہ ہے ہم پر، انا کنا فاعلین بے شک ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض بے شک زمین، یرثها وہ وارث ہوں گے اس کے، عبادی میرے بندے، الصالحون نیک سب کے نیک لوگ، ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بعد، بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، ان فی ھذا بے شک اس میں، لبلاغا یقیناً پیغام ہے، لقوم عابدین ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا رحمۃ للعالمین مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، قل آپ کہہ دیجئے، انما یوحا یقیناً صرف وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم کہ بے شک صرف تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم سب فرما برداری کرنے والے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے، آذَنْتُکُم میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں، علی سوا برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون
جس کے ساتھ تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، جو تم سے وعدہ لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ تو اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو برابر سرابر، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہو بلا شبہ وہ جانتا ہے الجہرہ بلند آواز میں من القول بات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکتمون جو تم سب چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ شاید کہ وہ ایک آزمائش ہو لکم تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدہ اٹھانا ہو إِلَى حِينٍ ایک وقت تک کے لیے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب احکم بالحق آپ فیصلہ فرما دیجئے حق کے ساتھ، وربنا اور ہمارا رب نہایت رحمان ہے، المستعان مدد طلب کیا ہوا، علی ما تصفون اس پر جو تم سب بیان کرتے ہو، اس پر جو تم سب بیان کرتے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تو اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے مصائب، تکالیف، ان کی تبلیغ کا طریقہ، ان کی مناجات، عبادت اور ان کے صبر اس کو بیان کیا، اور آئندہ آنے والوں کے لیے انہیں نمونہ بنایا ہے۔ پھر آخر میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا۔ پھر ایک اصولی بات بتا دی کہ تمام انبیاء کی ملت اور دین ایک ہی ہے، اور کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، بعد میں عقائد کو خراب کیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو فرمایا سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اس وقت ہم ہر ایک کے ساتھ اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پیش آنے والے محاسبہ اعمال کا قانون بیان فرمایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد بنیادی طور پہ 4 نیکیاں ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد دیگر نیکیوں میں قرآن مجید کی تعلیم، تلاوت، تبلیغ دین، صدقہ خیرات، رفاہ عامہ کے باقی کام ہے۔ تو جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ ہوا مومن، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کرے۔ تو کسی بھی نیکی کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو نیکی جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور انسان کے لیے مفید ہوگی، وہ ورنہ ضائع چلی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ عقیدے میں خرابی ہے تو پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوں گی۔ کفر، شرک، نفاق کا شائبہ پایا جائے گا تو تمام نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ ایسی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
यहां तक बात समझ आ गई? तो जिसने ईमान की हालत में नेक काम अंजाम दिया, फला कुफरान अली साई, तो उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व इन्ना लहू कातिबून, और हम हर नेकी के काम को लिखने वाले हैं। हर इंसान के अमाल को महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मामूर कर रखे हैं, जो हर छोटा बड़ा काम लिखते जाते हैं। अगरचे हर चीज अल्लाह ताला के इल्म में है, लौह महफूज में भी दर्ज है, मगर उसके फरिश्ते भी लिखते जाते हैं। और इस तरह इंसानी अमाल की हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ किरामन कातिबीन मुकर्रर किए हैं। उनकी ड्यूटी यह है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि कोई शख्स जो भी लफ्ज अपनी जुबान से अदा करता है, हमारे फरिश्ते उसको फौरन नोट कर लेते हैं। हमारे फरिश्ते उसको फौरन नोट कर लेते हैं। और फिर जब ये नामे आमाल पेश होगा, तो इंसान पढ़ के हैरान हो जाएगा और कहेगा, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है और ना बड़ी चीज, मगर उसे महफूज कर लिया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने नाफरमानों की हलाकत का कानून बयान फरमा दिया। वहरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, हराम है उन बस्ती वालों पर कि जिनको हमने हलाक किया, अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो लौट कर नहीं आएंगे। मुफस्सिरीन यहाँ पे हराम का माना दो तरीकों पे करते हैं। हराम का माना जरूरी भी होता है, तो इस तरफ पूरा मफहूम ये होगा कि जिन बस्ती वालों को हमने उनके जराइम की पादाश में हलाक किया है, उन पर जरूरी है कि वो वापस नहीं आएंगे। और हराम का दूसरा माना जो है ममनू है, और ये माना आम फहम है और हलाल के मुकाबले में बोला जाता है। अगर ये माना लिया जाए तो पूरा जुमला इस तरह होगा कि हलाक शुदा बस्ती वालों पे दोबारा वापस आना ममनू है, यानी दोबारा उनका दुनिया में आना ताकि वो अपने कुफर शिर्क और मासी की तलाफी कर सके, ये मुमकिन नहीं है। इस मादी जिंदगी में एक ही मौका है कि अपनी गलतियों और कोताहियों का इजाला कर ले। जब सजा आ गई, बस्ती तबाह हो गई, तो फिर ऐसी गलतियों की तलाफी मुमकिन नहीं रहेगी। बाज़ इस आयत का मतलब इस तरह भी बयान करते हैं कि हलाक होने वाली बस्ती के लोग दोबारा हिदायत की तरफ नहीं आते। ये एक तयशुदा अमर है कि जिन लोगों पर उनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों की वजह से हलाकत मुकर्रर हो चुकी है, वो ईमान और तौहीद की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि उसी बदबख्ती में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से वादे का वक्त आ पहुंच जाए और फिर ऐसे लोगों को अपने आमाल बद का भुगतान जो है वो करना पड़े। कौम आद और समूद से लेके जिन जिन नाफरमान कौमों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, या जिनका तज़किरा तारीख के औराक में हमें मिलता है, उनमें से कोई भी आज तक पलट के वापस नहीं आया, बल्कि उनकी जगह दूसरे जो है वो आते रहे हैं। तो मुफस्सिरीन ने ये दोनों माना बयान किए
کہ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہ آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج. وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے چلے آ جائیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور ان کا خروج جو ہے نکلنا یہ علامات قیامت میں سے ہے. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دجال کو ختم کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجیں گے، انی اخرجت عبادا لا یدان لاحد بقتالہم، میں نے ایسی مخلوق کو نکالا ہے جن کے ساتھ مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، اور تم منتخب بندوں کو اپنے ساتھ لے کے طور پہ چلے جاؤ. یاجوج ماجوج دراصل ادنو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مخلوق کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہے، اس کا بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی اولاد میں سے 1000 کی تعداد کو نہیں دیکھ لیتا. باقی تمام انسانوں اور یاجوج ماجوج کی آبادی کی نسبت جو ہے یعنی 999 اور 1 کی نسبت ہے، یعنی ہر انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 999 ہے، لیکن ان کی اکثریت کفر اور شرک میں مبتلا ہوگی، یہ سب جہنم میں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بڑا فساد مچائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی کہا جاتے ہیں. بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ یہ جب سد سکندری کے عقب سے ظاہر ہوں گے تو ہر چیز کو فنا کرتے چلے جائیں گے. بحیرہ طبریہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے بعد آنے والے پوچھیں گے کیا اس خشک ندی میں کبھی پانی بھی بہتا تھا. تو اس قوم کی زیادتیوں کی وجہ سے مخلوق خدا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. پھر ان پہ طاعون جیسی ایک وبا نازل ہوگی جس میں وہ سب مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے جانور بھیجے گا جو ان کی ناشوں کو اٹھا اٹھا کے زمین کے نشیبی علاقوں میں لے جائیں گے، اور پھر خوب بارش ہوگی جو ان ناشوں کی پس ماندہ گندگی کو دھو ڈالے گی. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے مکمل خاتمے کے بعد انسان دنیا پہ آباد رہیں گے اور بیت اللہ کا حج بھی کریں گے، البتہ اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی. تو یاجوج ماجوج کے خروج پہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ جو ہے وہ قریب آ جائے گا. سچا وعدہ کیا ہو جائے گا؟ قریب آ جائے گا. اور وہ وعدہ وقوع قیامت کا ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو عجیب اور غریب حالات نظر آئیں گے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت اچانک کافروں کی آنکھیں جو ہے اوپر لگی ہوئی ہوں گی، وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے والے ہوں گے. اس وقت ہر چیز درم برم ہو جائے گی، اور پھر کافر لوگ جو ہے وہ کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلت من هذا، ہائے افسوس کہ ہم تو اس واقعے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے لیکن ہم یقین نہیں کرتے تھے، بل كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کی علاوہ عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہے. حسب جو ہے ایندھن کو کہتے ہیں.
جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ عربی محاورے میں حصب کا معنی حطب بھی ہوتا ہے، جو جلانے والی لکڑی کے لیے بولا جاتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں حطب جہنم بھی کہا ہے، تو حصب اور حطب کا ایک ہی معنی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تم تابع اور متبوع یعنی لیڈر اور فالوورز وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، تم سب اس میں پہنچنے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ اس وقت مشرک لوگ کف افسوس ملیں گے اور اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کہیں گے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ سچے معبود ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے رہے تو آج ہم جہنم میں نہ پھینکے جاتے بلکہ اس عذاب سے بچ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، آج ان کی کوئی حسرت مفید نہیں ہوگی، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ پھر ان کی حالت یہ ہوگی لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہاں انہیں چیخنا چلانا ہوگا، ان کی ہچکیاں جو ہے بند ہو جائیں گی، ان کی وجہ سے چلانے کی آوازیں نکلیں گی، اور اس چلانے کی وجہ سے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، یعنی اتنا شور اور غوغا ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اور ان کا چیخنا چلانا جو ہے وہ بالکل ضائع جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ کافروں کو بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ باندھ کے اوپر سر پوش ڈال دیے جائیں گے، اور وہ ان میں بند ہو کے رہ جائیں گے، اور ان کی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ باہر الفلا کی فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے، بلکہ اتنا دور ہوں گے لا يسمعون فيها حسیسها، لا يسمعون حسیسها، کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی من پسند جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی خواہشات پوری کی جائیں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیال کی تردید فرما دی کہ ایک پاک ہسیہ اور مشرکین اور کفار اکٹھے رہیں گے۔ نیک لوگوں کے بارے میں تو یہ ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ انہیں بڑے دن یعنی قیامت کی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی، بلکہ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، انہیں خوشخبری دیں گے هذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، کہ اس دن تمہیں بڑا انعام اور اکرام ملے گا اور تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کسی لکھے ہوئے کو فائل کور میں لپیٹ دیتے ہیں، اس طرح لکھے ہوئے کو ہم کیا کرتے ہیں، کسی فائل کور میں لپیٹ دیتے ہیں۔ مفسرین سجل کے دو معنی کرتے ہیں، ایک تو اس کا معنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے سردار کا نام ہے سجل، جب انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو فرشتہ انہیں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پھر وہ نامہ اعمال انسان کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے،
جب قیامت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود ہی کھول کے پڑھ لو۔ اس دن ہر آدمی پڑھنے کی صلاحیت اس میں آ جائے گی اور وہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکے گا۔ تو غرض ہے کہ نامہ اعمال کو لپیٹنے والا فرشتہ سجل کہلاتا ہے۔ دوسرا معنی جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سجل سے مراد وہ رجسٹر ہے، وہ فائل کور ہے جس میں نامہ اعمال کے کاغذات لپیٹ کے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کوئی کاغذات جلد یا فائل کور میں لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا، موجودہ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، پہلے آسمانوں میں دریچے دریچے نظر آئیں گے اور پھر بالکل ختم کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ عالم بالا کی چیزیں نظر آنے لگیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم انہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا تھا، ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاة عراة غرلا کما بدأنا اول خلق نعید، لوگوں تم قیامت کے دن سر اور پاؤں سے برہنہ اور بے ختنہ پیدا کیے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ برہنگی کی اس حالت میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت الگ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ جب قیامت پیدا ہوگی، برپا ہوگی، تو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں باہر آؤں گا، فَأُكْسَى حُلَّةً مِّنَ الْجَنَّةِ، تو مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جبکہ باقی ساری مخلوق برہنہ ہوگی۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ان کنا فاعلین، اور بے شک ہم ایسا کرنے پہ قادر ہے، بے شک ہم ایسا کرنے پہ قادر ہے، یہ ضرور ہو کے رہے گا۔ جب جزائے عمل کی منزل آئے گی تو انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ پھر آگے تسلی کا مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے بعد توحید کا مسئلہ بیان ہوا، اس کے بعد کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، البتہ تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد۔ اس حصہ آیت میں زبور اور ذکر کے الفاظ خاص طور پہ توجہ طلب ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد آسمانی صحیفے ہیں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس طرح جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد ہم نے یہ بات آسمانی صحائف میں لکھ دی ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کل 104 آسمانی صحائف نازل فرمائے، جن میں سے 4 بڑی کتابیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہے، اور باقی 100 چھوٹے صحائف ہیں۔ لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ ذکر سے مراد نصیحت ہے، زبور سے مراد کتاب زبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تو مفہوم یہ ہوگا کہ نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ زبور میں آج بھی یہ آیتیں موجود ہے کہ شریر لوگ فنا کر دیے جائیں گے، حلیم اور بردبار لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ یا اس طرح کے الفاظ ہے کہ نیک لوگ ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ زمین سے مراد اس دنیا کی زمین ہے یا جنت کی سرزمین ہے؟
تو بعض اسے جنت کی زمین پہ محمول کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ نے ہمیں وراثت میں جنت عطا فرمائی، اس سرزمین میں ہم جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تاہم اس مقام پہ عرض سے مراد اس دنیا کی زمین ہی ہے کہ اس زمین کی وراثت کے اقدار میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ تو یہاں پر پھر دو قول ہے، بعض اس سے عام زمین مراد لیتے ہیں کہ اس سطح زمین پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بشر اقتدار ہوں گے، اور بعض اسے ارض مقدس شام اور فلسطین پہ محمول کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ یہ نیک بندے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ تو یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین شام اور فلسطین کی وراثت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سپرد کر دی، اور کافی لمبے عرصے تک یہ امانت انہی کے پاس رہی۔ درمیان میں کچھ حوادثات بھی پیش آئے جن کی وجہ سے صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ سرزمین 80 سال تک غیر مسلموں کے قبضے میں رہی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ زمین دوبارہ مسلمانوں کو واپس ملی۔ پھر ترکوں کے زمانے تک یہ علاقہ مسلمانوں ہی کے زیر تسلط رہا، اور پھر بالآخر روس، امریکہ، انگریزوں نے سازش کر کے اسے یہودیوں کے وطن میں تبدیل کر دیا، اگرچہ وہاں پہ مسلمان بھی موجود ہے، لیکن حکومت یہودیوں کی ہے جسے اسرائیل کا نام دیا گیا، جہاں پہ آج کل ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس سے عام زمین بھی مراد لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، جیسے کہ سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، انہیں اسی طرح زمین کی خلافت عطا کروں گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں پورا کر دیا۔ خلفائے راشدین اس کا اولین نمونہ ہے۔ اس زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خلفائے راشدین تھے۔ یہ مکمل نمونہ 30 سال تک قائم رہا اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ترقی اور عروج 650 سال تک جاری رہی۔ پھر مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہونے لگی۔ مسلمان حکمرانوں میں عیاشی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ گئی، اور یہ انحطاط تاتاریوں کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن اور سنت کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخر میں ایک دفعہ پھر دنیا میں مسلمانوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسیحیوں کے ہاتھوں بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت ہے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے قرآن کا پیش کردہ پروگرام ہی کافی ہے، انہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس پروگرام کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل ڈال لیں گے تو یقیناً مراد کو پہنچ جائیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لبلاغہ کا معنی یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے عبادت گزار انسان یقیناً اپنے مطلب یا مراد کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی
پیشین گوئیوں کو بھی پورا کیا اور اس آخری کتاب کی پیشین گوئی بھی پوری ہوگی، بشرطے کہ اہل اسلام توحید اور نیکی پہ قائم رہیں۔ اگر لوگ ظلم اور زیادتی کریں گے، کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا رہیں گے، تو پھر بھی گرفت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا گا مگر تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، اس اعتبار سے آپ نبی رحمت ہے، چنانچہ آپ کا نام نبی الرحمہ اور نبی الملحمہ بھی ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ بے انتہا رحمت فرمائی۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہے، جبکہ ان کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، ان کو تکالیف بھی پہنچائی جاتی ہے؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت سے پوری دنیا جو ہے مستفید ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص از خود اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے روشنی اور حرارت سے محروم ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ سورج کی خدمات پر ایک کے لیے یکساں طور پہ میسر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اب نافرمان اگر خود اس سے مستفید نہیں ہوتے تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہر خاص و عام کے لیے موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی تمام تر مخالفت اور توحید و رسالت کے انکار کے باوجود دنیا کی تمام قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے فیضان سے مستفید ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے تمام انبیاء کی تہذیب اور تعلیم مٹ چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے 600 سال کے عرصے میں دنیا میں تاریکی چھائی رہی۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو ترقی کی راہیں دوبارہ کھل گئی۔ ماں باپ کی دنیا کی ساری ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور تعلیم کا فیضان ہے۔ یہ آپ ہی کی تہذیب کا ثمرہ ہے کہ انگریز اور امریکی آج ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ لوگ وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، یہ لباس سے بھی عاری تھے، اپنے پشت پہ صرف چمڑا باندھتے تھے۔ ان کی ترقی 14ویں صدی عیسوی کے بعد اس وقت شروع ہوئی جب مسلمانوں پہ انحطاط کا دور شروع ہوا، تو ان کی ساری ترقی مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ دوسری اور تیسری صدی میں مسلمانوں کو اندلس پہ غلبہ حاصل رہا، انہوں نے وہاں بڑی ترقی کی، مغرب میں قرطبہ میں اہل اسلام نے علمی طور پہ بڑا نام پیدا کیا۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں مسلمانوں کی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں برطانیہ میں 600 سال تک شیخ ابن سینا کا طب پڑھایا جاتا رہا۔ چوتھی صدی کے اس عظیم طبیب نے علم طب پر القانون اور الادویہ جیسی عظیم کتابیں لکھی، جنہیں آج بھی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ طب سے تو میں صرف شغف رکھتا ہوں، میرا اصل موضوع فلسفہ ہے۔ اس موضوع پہ اس نے 5 جلدوں میں الشفا جیسی ضخیم کتاب لکھی، جس کے 75% نظریات آج بھی درست مانے جاتے ہیں۔ یورپی قوموں نے ان کتابوں کے نظریات کو اپنی کتابوں میں شامل کیا اور ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔
تو بہرحال یہ ساری اقوام جو ہے آپ کی نبوت کے فیضان سے مستفید ہوتی رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ نقطۂ توحید بیان فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد ہے۔ قل انما یوحى الی، اے پیغمبر آپ کہہ دیں میری طرف اس بات کی وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے، اس کی توحید کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیم سے دنیا کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت توحید کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، ہر طرف کفر شرک کا راج تھا، توحید کے پیاسوں کو توحید کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو توحید کی کرن پھوٹی، آپ کی تعلیم سے ہی توحید کے پودے کی آبیاری ہوئی، اور اس طرح توحید اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ قال انتم مسلمون، کیا تم فرمانبردار بننے کے لیے تیار ہو؟ مطلب یہ کہ توحید اور رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، دین حق کو اختیار نہ کرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تم کو برابر سرابر خبردار کر دیا ہے، یعنی نیک اور بد سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اچھے اور برے راستے کی نشاندہی کر دی ہے، اب جون سا راستہ چاہو اختیار کر لو۔ میں نے تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دی ہے، اب جزا اور سزا کب واقع ہوگی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ تمہاری پکار کر کی جانے والی بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اپنی حکمت اور مصلحت کو وہ خود ہی جانتا ہے کہ کب مجموعہ عالم کے اختتام کا وقت ہوگا، کب جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہو، اور شاید یہ ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہو، مگر بالآخر قیامت برپا ہو کے رہے گی اور سب کو اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دی، جیسا کہ پہلے نبی پیش کرتے رہے۔ قال رب احکم بالحق، دیگر انبیاء نے بھی یہی کہا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، ہم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا مگر یہ لوگ نہیں مانتے، لہذا اب تو ہی اپنا فیصلہ صاف دیر فرما۔ اور فرمایا کہ ہم اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، ہمارا پروردگار رحمان ہے، بے حد مہربانی کرنے والا ہے، ان بیہودہ باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو، تم لوگ حق و صداقت، اللہ کے نبی اور اس کی توحید کے خلاف جو عرض سرائی کر رہے ہو، ہم اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں، اسی کی ذات پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اور وہی تم سے انتقام لے گا۔ تو سورت کے آخر میں رسالت، توحید اور جزائے عمل کا بیان ایک مرتبہ پھر آ گیا، اور اس میں بھی تسلی کا مضمون ہے۔ اور اس طرح الحمدللہ سورۃ الانبیاء مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔